عدالتی فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور جج صاحبان کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک جج صاحب فیصلہ آخر کرتا کب ہے؟ اکثر لوگ سنتے ہیں کہ جب جج اپنا تحریری فیصلہ سناتے ہیں تب ہی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تحریری فیصلہ تو صرف اس سوچ کا اظہار ہوتا ہے جو جج صاحب مقدمے کی سماعت کے دوران رفتہ رفتہ اپنے ذہن میں تشکیل دے چکے ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنا اور ججمنٹ لکھنا دو الگ مرحلے ہیں۔ فیصلہ ایک مسلسل ذہنی عمل ہے، جبکہ ججمنٹ اس فیصلے کی تحریری وضاحت ہوتی ہے۔ جج اپنے سامنے آنے والے ہر بیان اور ہر دستاویز اور ہر دلیل کو ذہن میں رکھ کر آہستہ آہستہ نتیجے تک پہنچتا ہے، پھر آخر میں اسے قانون کی زبان میں تحریر کرتا ہے۔ یہ بڑی عام چیز ہے۔ کسی بھی مقدمے میں شاید شواہد دیکھنے سے پہلے جج صاحبان چند بنیادی قانونی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مقدمہ قانون کے مطابق قابل سماعت ہے یا نہیں۔ پھر یہ جانچتے ہیں کہ کہیں مقدمہ مقررہ قانونی مدت گزرنے کے بعد تو دائر نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد عدالت کے اختیار سماعت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا اس عدالت کو یہ مقدمہ سننے کا قانونی اختیار حاصل ہے یا نہیں۔ آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقدمہ دائر کرنے والے شخص کا اس تنازع سے قانونی تعلق موجود بھی ہے یا نہیں، یعنی لوکس اسٹینڈائی ہے اس کو یا نہیں۔ اگر ان بنیادی مراحل میں کوئی قانونی رکاوٹ سامنے آ جائے تو بعض اوقات مقدمہ شواہد تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے کہ جب مقدمہ شواہد کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو جج صاحبان کے سامنے مکمل کہانی ایک ساتھ موجود نہیں ہوتی۔ ہر گواہ مختلف وقت پر آتا ہے، مختلف سوالات کے جواب دیتا ہے دوران اجرا، اور کبھی ایک ہی واقعے کا مختلف زاویے سے بیان کرتا ہے۔ اور اس لیے جج صاحبان کا اصل کام صرف گواہوں کو سننا نہیں، بلکہ ان تمام بکھرے ہوئے حصوں کو یکجا کر کے جوڑ کر اصل حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور جج صاحبان ہر گواہ کے بیان، اس کے رویے یعنی ڈیمنر، اور جرح کے دوران دیے گئے جوابات اور دیگر شواہد کو ملا کر ایک مربوط تصویر بناتے ہیں۔ اس تصویر کی بنیاد پر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ اور قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر گواہ کو شروع میں سچا تصور کیا جاتا ہے، جب تک ریکارڈ پر موجود شواہد اس کے بیان کو غلط ثابت نہ کر دیں۔ اگر جج کسی گواہ کے بیان پر اعتماد نہیں کرتے تو اسے اپنی ججمنٹ میں واضح قانونی وجوہات بیان کرنا ہوتی ہیں۔ صرف ذاتی رائے یا پسند و ناپسند کی بنیاد پر کسی گواہ کو ناقابل اعتبار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جی ہاں، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جج صاحبان صرف الفاظ نہیں سنتے بلکہ پورا ریکارڈ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی گواہ کا بیان، دستاویزات، سائنسی شواہد یا دوسرے گواہوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو یہی تضادات، کنٹرڈکشن جو ہوتے ہیں، فیصلہ سازی میں عام کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اور کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف قانون کی کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسانی
نفسیات، معاشرتی حالات کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خاندانی تنازعات، طلاق، بچوں کی حوالگی یا قتل کے بعد مقدمات جو ہوتے ہیں، ان میں طلاق کے مقدمے میں ذہنی اذیت یا ازواجی زندگی کی ناقابل برداشت صورتحال کا اندازہ لگانا صرف قانونی دفعات پڑھنے سے ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح قتل کے مقدمات میں اچانک اشتعال، شدید خوف یا دفاع کی کیفیت جیسے عوامل کا جائزہ بھی بہت احتیاط سے لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ایسے معاملات میں جج صاحبان قانون، انسانی رویوں، معاشرتی اقدار اور مقدمے کے تمام حالات کو آ، سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تاکہ انصاف صرف ہوتا ہوا ہی نظر نہ آئے بلکہ انصاف ہوتا ہوا محسوس بھی ہو۔ جی، اور یہ بھی قانون کا ایک مسلمہ ہے کہ جسٹس should manifestly and be seen to have been done۔ اس لیے ایک اچھے جج صاحب کا کام ہر دلیل، ہر اعتراض، ہر دستاویز اور ہر قانونی نقطے کو بار بار پرکھنا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف مقدمہ نپٹانا نہیں بلکہ درست اور منصفانہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تحریری فیصلہ لکھنے میں کئی دن یا کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں، اور کئی مہینے بھی، اور بعض تو سالوں میں بھی گئے، کیونکہ اس دوران جج صاحبان اپنے ذہن میں پہلے سے بنائے گئے نتیجے کو قانونی اصولوں کے مطابق ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ مختصراً عدالتی فیصلہ ایک لمحے میں نہیں بنتا بلکہ مقدمے کی پہلی سماعت سے آخری دلائل تک مسلسل تشکیل پاتا رہتا ہے۔ ججمنٹ صرف اس سوچ کا تحریری عکس ہوتا ہے جو جج صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، جو پورے مقدمے کے دوران آہستہ آہستہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کا دوسرا حصہ جانیں گے کہ ایک جج صاحب اپنے فیصلے کی بنیاد کیسے وہ اس میں ججمنٹ میں بیان کرتے ہیں، اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اس پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور عدالتی ثوابدید کی اصل حدود کیا ہے۔ میں اسی معیار کے مطابق دوسری 15 منٹ کی ویڈیو بھی سادہ اسی انداز میں بھی تیار کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آخر یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں، اور یہ ججمنٹ سے لکھنے سے بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے۔